ہاں میڈیا تو اس وقت مصروف ہے جناب مصطفیٰ قتل کیس میں، وہ بھی ضروری ہے، لیکن دوسری طرف زارا قتل کیس سیالکوٹ میں ڈسکا میں جو سیالکوٹ کے قریب ڈسکا میں قتل کیا گیا تھا، جس کو ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے تھے اس کی ساس اور نند کی جانب سے، اس کیس میں بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ضمانتوں کی طرف معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہے، ملزمان کی طرف سے جو ہے وہ ضمانتوں کا، اب کیونکہ جوڈیشل پہ کوئی بھی چلا جائے تو اس کا ضمانت دائر کرنے کا حق تو ہوتا ہے۔ اب یہاں پر تمام جو فوکس کیا جا رہا ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ عبداللہ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، جو یاسمین کا بیٹا ہے، اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ اس کو کسی طریقے سے پہلے باہر نکالا جائے، باقی پھر کیسز جو چلتے رہیں گے۔ زارا اس میں جو سغرا ہے اس کی بھی ضمانت ہوگی، اس کے علاوہ پھر جو یاسمین ہے اس کی بھی ضمانت کے لیے رجوع کیا گیا ہے، لیکن سب سے زیادہ زور یہ دیا جا رہا ہے کیونکہ جو وکلاء کے آرگومنٹس ہو رہے ہیں، یہ کچھ دن پہلے ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی اور اس میں اس کو مائنر، چھوٹا اور بچہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا ایز سچ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر ہم وہ چیزیں دیکھیں جو ہمارے سورسز نے، پولیس نے جو بتائی تھی، اس کے مطابق تو ٹھیک ہے، اب بچہ بڑا وہ ایک الگ چیز ہے، میڈیکل ہوتا ہے، اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، دیکھا جاتا ہے اس میں، لیکن جو مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عبداللہ کا کردار اس کے اندر نہیں تھا۔ عبداللہ ہی وہ بچہ ہے جو پہلے پھٹا تھا، کیونکہ جو سغرا اور یاسمین ہے یہ تو اتنی ہارڈ کور کریمنل، ان کو میرا خیال ہے ان کا رویہ تھا کریمنلز والا، کہ انہوں نے پولیس کی حراست میں بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور یہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جی زارا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ ایون جو سب سے پہلے بولا تھا عبداللہ بولا تھا، جب پولیس نے تھوڑا سا اپنا روایتی پریشر ڈالا ان کے اوپر تو عبداللہ بچہ تھا، بول پڑا، اس نے کہا جی کہ میری نانی نے اس کو قتل کیا ہے، اور نانی نے قتل کیا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں اس کے، اور وہ بوریوں میں بیگز میں ڈالے ہیں، اور میرے ساتھ بائک کے اوپر جا کر نانی نے وہ ٹکڑے اس میں جا کے نالے میں پھینکے ہیں۔ اب یہاں پر یہ کہا جائے کہ یہ عبداللہ جو ہے وہ بے گناہ ہے، عبداللہ کا قصور کوئی نہیں ہے، تو یہ بات تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہاں، جرم کی نوعیت اپنی اپنی ضرور ہو سکتی ہے۔ ایک جرم وہ ہے جو اس کو بیچاری زارا کو قتل کیا گیا، دوسرا بڑا ظلم جو ہے، جرم یہ ہے کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ ان کی سزا تو میں تو توقع کرتا ہوں کہ سزائے موت سے کم نہیں ہونی چاہیے، بہرحال جو بھی عدالت فیصلہ کرے۔ لیکن یہ کہنا کہ عبداللہ جو ہے یہ معصوم تھا، اس کو پتہ نہیں تھا، وہ معصوم صاحب جب پولیس کو یہ بتا رہے ہیں کہ نانی نے قتل کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ ان کی ماں اور ان کی نانی کیا کام ڈال رہی ہے، وہ اس کو زارا کو قتل کر رہی ہے۔ اگر یہی بات عبداللہ بر وقت بتا دیتا پولیس کو، اپنے ویسے تو یہ سارے ملے ہوئے تھے، پولیس کو بتا دیتا یا اس کے والد کو بتا دیتا، زارا کے یا قدیر کو بتا دیتا، تو شاید آج یہ معاملہ اس طرف نہ گیا ہوتا، زارا زندہ ہوتی۔ لیکن اس کو پتہ لگ گیا تھا، یہ تب چیزوں میں شامل تھا، بیٹھا تھا، اس کے قتل کے خود مانا کہ جی میں ٹکڑے چھپا کے آیا ہوں جا کے، تو اور پھر اس کے بعد اگر پولیس کے پاس خود بھی چلا جاتا تو پھر بھی ایک ہمدردی کا پوائنٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب پولیس نے شک کیا، اس کو اٹھایا، پھر یہ پھٹا، پھر یہ بولا، اور وہ دونوں ہارڈ کور کریمنل جو ہیں، وہ مائیاں جو سغرا اور یاسمین، وہ تو پھر بھی نہیں بولی، وہ تو پکی تھی، یہ تو یہ نہ بولتا تو پھر کام خراب ہو جانا تھا۔ بہرحال جی، ضمانت کے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ضمانت کی درخواست دائر کرنا تو ہر ایک کا حق ہے۔ ڈسکا میں جب یہ خون کی ہولی کھیلی گئی تھی تو اس میں جو کردار تھا، جس میں یہ 4 ملزمان تھے، نوید تھا جو قصائی ہے، جو ان کا رشتہ دار بھی ہے، یا سغرا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس تمام پلان کی، یاسمین، اور پھر اس کا بیٹا یہ عبداللہ۔ اس میں عبداللہ کا باپ بھی بہت کوشش کر رہا ہے کہ وہ اٹلی میں بیٹھ کے کسی طریقے سے پیسوں کے جو منہ کھولے ہوئے ہیں جی بوریوں کے، کسی طریقے سے اس کو اپنی فیملی کو باہر نکالیں، اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ قدیر بھی فائنینشیل سپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر قدیر کیونکہ وہ تو واپس سعودی عرب جا چکا ہے، شافع اس کے ساتھ ہے، اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کچھ دن میں واپس اس نے پاکستان آنا ہے، کیونکہ 1 مہینے کا ویزا تھا شافع کا اور وہ ختم ہونے والا ہے، تو اس کو واپس آ کے تو دوبارہ پھر اپلائی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پر قدیر کے بارے میں بھی بہت سی باتیں ہوتی رہی تھی کہ جی وہ ماں کی سپورٹ میں ہے،
اور ماں کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے، لیکن اس کے عمل سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی تھی جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ قدیر کوئی ڈنڈی مار رہا ہے یا قدیر نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس سے زارا کو انصاف ملنے میں رکاوٹ نظر آ رہی ہے۔ اور اس بات کا اظہار شبیر صاحب جو کہ زارا مقتولہ کے والد تھے انہوں نے بھی کیا تھا کہ ابھی تک کوئی ایسے عملی طور پر بات نہیں کی قدیر نے جس سے اس پہ شک کیا جائے۔ پھر آ جاتے ہیں جی، 2 لوگوں نے جیل میں ملاقات کی ہے صغرا کے ساتھ۔ اچھا، پچھلی پیشی پر تو یہ اطلاعات ملی ہیں جی کہ صغرا، یاسمین، نوید، عبداللہ یہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہے کہ کوئی ملنے آ جائے۔ اس صبا جو ان کی بڑی بہن بھی ہے اور ان کے ساتھ بڑی سپورٹر ہے، نہ صبا گئی نہ کوئی اور ملنے کے لیے گیا، تو یہ اپنا ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے رہے وہاں پر۔ جیل میں 2 خواتین نے جا کے چپکے سے ملاقات کی ہے صغرا کے ساتھ۔ جب تھوڑی سی تحقیقات کی طرف گئے، پتہ لگا کہ یہ صغرا کی دونوں بیٹیاں وہ ہیں جو پہلے معاملات جب چلا تھا تو اسی وقت روپوش ہو گئی تھی، اسی وقت یہ بھاگی تھی، شامل تفتیش نہیں ہوئی تھی اور ان کا تعلق بھی کوئی نہیں ہوگا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پولیس نے چالان کمپلیٹ کر لیا ہے اور اب معاملہ ٹرائل کی طرف جانے والا ہے، ٹرائل شروع ہونے والا ہے، تو پھر یہ منظر عام پر آئی اور انہوں نے آ کر ان کے ساتھ ملاقات بھی جو ہے وہ کر لی ہے۔ اب یہاں پر جیل میں صغرا جو ہے وہ بڑا افسوسناک بات یہ ہے جی کہ اس کو سورسز یہ بتاتے ہیں کہ نہ یاسمین کو نہ صغرا کو اپنے رویے پر کوئی کسی قسم کی ندامت ہے۔ وہ ڈٹائی کے ساتھ اسی طرح فرونیت کے ساتھ جیل میں بھی زندگی گزار رہی ہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔